بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت چینل کے اس 5 منٹ کے مدرسے کے اندر آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 43 13 شوال المکرم۔ آئیے ہم پہلا عنوان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا عنوان اسلامی تاریخ ہے۔ اس کے اندر ہم حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ام ایوب بنت قیس مرحوم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی ہیں۔ ان نیک سیرت خاتون نے ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 7 مہینے تک انہی کے یہاں قیام فرمایا۔ دو جہاں کے سردار کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ام ایوب بڑے شوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق طرح طرح کے کھانے تیار کرتی اور تمام گھر والے راحت و آرام پہنچانے میں لگے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے نچلے حصے میں تشریف فرما تھے، اس لیے اہل خانہ بڑی احتیاط کے ساتھ گھر کی چھت پر رہتے اور چلنے پھرنے میں آپ کی راحت کا خاص خیال رکھتے۔ ایک روز چھت کے اوپر پانی سے بھرا ہوا گھڑا ٹوٹ گیا تو سردی کے موسم میں لحاف سے پانی کو جذب کیا تاکہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گرے، اور آپ خود بغیر لحاف کے سردی کے عالم میں پوری رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی خدمت نبوی میں درخواست کی کہ آپ اوپر کی منزل پر قیام فرمائیں تو بڑا احسان ہوگا۔ ان کی اس عاجزانہ درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے اوپر قیام فرمایا۔ ام ایوب نیک سیرت اور عبادت میں مصروف رہنے والی خاتون تھیں۔ دوسرے عنوان، اللہ کی قدرت میں ہم بچوں کی پیدائش اور ان کی محبت کے بارے میں جانتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر شرافت بخشی۔ انسان اپنے دل میں عزت کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ اس عزت والے انسان کو اللہ نے کیسی بے حساب چیزوں سے پیدا کیا۔ اگر وہ کسی کے کپڑے میں لگ جائے، لیکن ذرا غور کریں کہ یہ عزت والے انسان کو اللہ نے کیسی بے حیثیت چیز سے پیدا کیا۔ اگر وہ کسی کے کپڑے میں لگ جائے تو تھوڑی دیر بھی اس کو برداشت نہ کریں بلکہ فوراً دھو ڈالیں۔ وہی اللہ اس گندے قطرے کو اپنی قدرت سے تبدیل کر کے ایک بھولا بھالا بچہ بنا دیتا ہے، جس سے ماں باپ ہی نہیں بلکہ سبھی رشتہ دار محبت کرتے ہیں۔ جس گندے قطرے سے نفرت تھی، اسی سے بچہ بننے پر دلوں میں محبت کون پیدا کرتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے جو اپنی قدرت سے نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ آئیے ایک فرض کے بارے میں جانتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ احقاف 15۔ فائدہ، وجہ حمل سے لے کر پیدائش تک کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، پھر پیدائش کے بعد پرورش اور تکلیف و تربیت کی ذمہ داری نبھانا پڑتا ہے، اس لیے والدین کی فرما برداری کرنا فرض ہے۔ آئیے ایک سنت کے بارے میں جانتے ہیں، سجدے میں انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کو انگلیوں کو کھلا کر رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیوں کو ملا دیتے۔ طبرانی کبیر 17495۔ عن وائل بن حوج رضی اللہ تعالی عنہما۔ آئیے 5ویں نمبر پر ہم ایک اہم عمل کی فضیلت جانتے ہیں، سب سے افضل صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ ابن ماجہ 243۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے گناہ کے بارے میں جانتے ہیں، کسی مسلمان کا حق مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کے ذریعے مسلمان کا حق چھین لینے والے پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر معمولی چیز ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ پیلو کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم شریف 353۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آئیے دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص و لالچ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں
बढ़ते ही जा रहे हैं। मुस्तदरक 7917 इन इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। खुलासा, क़यामत के करीब आने की वजह से लोगों को नेकी कमाने की ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने की बजाय वो दुनिया की लालच में पड़कर अल्लाह ताला की रहमत से दूर होता जा रहा है। आइए 8वें नंबर पर हम आखिरत के बारे में जानते हैं। इंसानों के आज़ा की गवाही। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन अल्लाह के दुश्मनों को दोज़ख पर जमा किया जाएगा तो उनकी जमातें बना दी जाएगी, जहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उनके कान, उनकी आँखें और उनकी खाल उनके खिलाफ उनके लिए उनके किए हुए अमाल की गवाही देंगी। सूरह हामीम सजदा 19 और 20। कुरान से इलाज, सूरह फातिहा से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा हर मर्ज की दवा है। सुनन दारमी 3433 अन अब्दुल्ला मालिक बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। फायदा, अल्लामा इब्न कय्यूम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर जिसमें कहीं दर्द हो तो दर्द की जगह पर हाथ रखकर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। कुरान की नसीहत 10वें नंबर पर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम बात किया करो तो इंसाफ का ख्याल रखा करो, अगरचे वो शख्स तुम्हारा रिश्तेदार ही हो, और अल्लाह ताला से अहद करो, उसे पूरा किया करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो और अमल करो। सूरह अनाम 152। आप इस इबादत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज़ आपके पास एक नया एपिसोड का लिंक पहुंच सके।